أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ کہف کے رکوع نمبر 11 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ درس کے اندر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا تذکرہ ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 چیزوں کو جب دیکھا جو ظاہراً بالکل خلاف شریعت تھیں، تو اس کی وجہ سے وہ صبر نہ کر سکے، اور ظاہراً اگر ایسا ہو رہا ہو تو ان کو روکنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی ذات اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، جیسے کسی چھوٹے کی موت کا، کسی بیماری سے آ جانا، ایکسیڈنٹ سے ہو جانا، مختلف بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو واقع ہو رہی ہوتی ہیں، اور اگر ان کی بندہ سامنے دیکھ رہا ہو کہ اس کے ساتھ ایسے یہ ہو رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یا اس وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہ سمجھے گا کہ ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ جل شان نے وہاں بھی کسی نہ کسی چیز کی ڈیوٹی لگائی ہے، کوئی نہ کوئی وہاں پہ موجود ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اور وہ سارا کسی کو بچا رہا ہے، اور کوئی اس کی زد کے اندر آ رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے ان میں سے ایک حضرت خضر علیہ السلام تھے کہ جو یہ کام امور سر انجام دے رہے تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری تھی، یہ کوئی زیادتی یا ظلم نہیں تھا، اللہ کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا تھا آپ نے یہ کرنا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اس وجہ سے یہ کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ عالم تکوین جو ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ کی ذات اس کائنات کے نظام کو کیسے چلا رہی ہے، کس طرح چلا رہی ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، وہی بندہ جو اس کو سب کچھ سمجھ سکتا ہے، تو ہم سب کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ جب اللہ کا ایک نبی ہے وہ سمجھ نہیں پایا تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو لہذا اس کے اندر زیادہ تحقیق کے اندر پڑھنا یا باقی اپنی طرف سے کچھ باتیں کرنا وہ بہتر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کیسے چلا رہے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اللہ کی ذات بہتر کرتی ہے۔ بہرحال آج کا جو درس ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق۔ یہود مدینہ نے مشرکین مکہ کو جو 3 سوال کہے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ ذوالقرنین کے متعلق پوچھیں کہ وہ کون ہے، کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، یہ سارا اس کا تذکرہ باقی پہلے گزر چکا ہے۔ تو بہرحال ذوالقرنین کے متعلق تاریخ کے اندر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سکندر ہی تھا، لیکن جو آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکندر نہیں تھا، سکندر کی جو سکندر اعظم تھا اس کی صفات اور تھیں، لہذا یہ اور کوئی اللہ کا ولی تھا، اللہ کا بندہ تھا۔ اس کا نام تو ظاہر ہے کہ ذوالقرنین آیا۔ قرنین کہتے ہیں 2 سینگوں والا، یعنی ذوالقرنین 2 سینگوں والا۔ تو اب اس کے متعلق مختلف تاریخی توجیحات بیان کی گئی ہیں، مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایران کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور ایران جو ہے اس کے 2 اس وقت حصے تھے، ایک جو ہے وہ الگ تھا، دوسرا الگ تھا۔ یہ آیا جب اس کو پہلے اقتدار حاصل کیا اس نے تو اسے مار بھی پڑی، جا کے چھپ گیا کہیں، پھر دوبارہ آیا، اس نے اقتدار کو جو ہے جب اس کو ملا اس نے اس کو پھیلایا، اور اس وقت پھیلتا گیا تو اس نے جو اپنا تاج بنایا، کیونکہ اس نے دونوں حصوں کو اکٹھا کر دیا تھا تو وہ 2 سینگوں والا بنایا، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ ذوالقرنین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب بخت نصر نے وہاں یروشلم کے اندر تباہی بربادی پھیلائی تھی، تو اس وقت ان کو یہودیوں کو وہاں اپنے ساتھ وہ بابل کے اندر عراق کے اندر لے گیا تھا، تو وہاں تقریباً 150 سال وہاں پہ اس کے زیر سایہ انہوں نے اسیری کی زندگی گزاری۔ یہ وہ ذوالقرنین ہی تھا کہ جب اس نے اس پہ حملہ کیا عراق پہ، یعنی اب یہ پھیلتا گیا تو ادھر ادھر آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، ہر طرف گیا، جہاں سمندر آیا وہاں اس نے سمجھا کہ اب آگے سورج
غروب ہو رہا ہے یا جہاں سورج نکل رہا ہے، اس نے سمجھا کہ دنیا کا حصہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اس وقت کی جو دنیا اس کے سامنے تھی، اس نے سمجھا کہ ساری دنیا کو میں نے فتح کیا۔ تو بار اس لحاظ سے اس نے وہاں عراق کو جب فتح کیا، وہاں اس وقت ان کو اس نے آزاد کر دیا، ان کو کہا کہ جاؤ تم اپنے شہر کو آباد کرو۔ اور وہاں اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی اس وقت ساتھ تھے، یعنی یہ تقریباً 87 یا اتنی قبل مسیح کی بات ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت وہ وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ چلے اور انہوں نے جا کے دوبارہ جو ہے اس کو بیت المقدس کو آباد کیا۔ اس وجہ سے یہود اس کا ذوالقرنین کا خیال کرتے ہیں یا اپنا محسن مسیح سمجھتے ہیں کہ اس نے 150 سال کی جو اسیری تھی اس سے ان کو نجات دلائی تھی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ممکن ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، ایک اللہ کا انسان تھا، بڑا نیک انسان تھا، اس نے اپنی حکومت کی، اس کے متعلق جو ہے یہاں یہ سوال کیا، انہوں نے سوال کیا تھا ان مشرکین مکہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان ذوالقرنین کے متعلق، قل آپ کہہ دیجئے سأتلو علیکم، میں ان قریب اس کی تلاوت کرتا ہوں یا بتاتا ہوں علیکم تمہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کا کچھ حال جو ہے تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ساتلو کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، سنانا، یا اس کو آپ ویسے بھی کہیں کہ پڑھ کر یا بتاتا ہوں۔ تو منہ ذکر، اس کے ذکر میں سے، اس کے حال میں سے، اس کا کچھ حال میں جو ہے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو یہ اللہ جل شان نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا محبوب آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ ہاں میں بتاتا ہوں، انا مکننا لہو فی الارض، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا، انا بے شک ہم نے مکننا انہیں ٹھکانہ دیا تھا، فی الارض زمین کے اندر، یعنی اقتدار دیا تھا، طاقت دی تھی، مضبوطی کے ساتھ انہیں جمایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے ان کو دیے تھے، من کل شیء، ہر ایک چیز سے، سببا وسائل یا اس کے اسباب جو ہے ہم نے مہیا کر دیے تھے۔ کس کو؟ حضرت ذوالقرنین کو ہم نے یہ سارے اسباب مہیا کر دیے تھے۔ یہ اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی کہ اے میرا محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہاں واقعتاً وہ بندہ تھا، اس کو ہم نے اقتدار دیا تھا اور اس کو ہر قسم کی مختلف جو ہے وسائل اسباب جو ہے ہم نے مہیا کر دیے تھے۔ اور فَأَتْبَعَ سَبَبًا، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑا، فاتبہ پس چل پڑا، سببا ایک سبب کے پیچھے وہ چل پڑا، یعنی اس نے ایک راستہ لیا اور اس طرف وہ چل پڑا، تو اس نے اپنا فتوحات شروع کر دی۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مغرب الشمس سے، سورج کے غروب ہونے کی جگہ کے اوپر۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس سمندر کے کنارے کے اوپر پہنچا، مغربی سمت کے اندر، یہاں سے اگر اندازہ لگایا جائے ایران سے یا عراق سے، اس کنارے کے اوپر جب پہنچا سمندر کے، تو وہاں اس نے جب دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور سمندر کے اندر ویسے ہی ایسے محسوس ہوتا ہے، پانی اوپر دکھائی دیتا ہے، اس نے دیکھا کہ وہ تو پانی کے اندر ڈوب گیا۔ تو اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، کہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کی طرف، وجدہا تغرب فی عین حمیہ، تو انہیں دکھائی دیا کہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی سمندر کے اندر وہ ڈوب رہا ہے یا دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اس کا تذکرہ کہ جو انہوں نے محسوس کیا۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی وجدہا، انہوں نے وہاں پایا یا انہیں محسوس ہوا، تغرب کہ وہ غروب ہو رہا، فی عین حمیہ، کہ ایک سیاہ چشمے کے اندر دلدل جیسے جو ہے اس کے اندر وہ ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ ووجد عندہا قوما، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ وجد، انہوں نے پائی، عندہا اس کے پاس، یعنی اس کے قرب و جوار میں، وہاں انہوں نے ایک قوم ملی۔ قلنا یا ذا القرنین، قلنا ہم نے ان سے کہا، یا ذا القرنین، کہ اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ تو اللہ جل شان ذات فرما رہی کہ ہم نے ذوالقرنین کو کہا کہ اب تمہارے پاس دو ہی رستے ہیں۔ دو رستے ہیں کیا؟ اما ان تعذب، یا تو آپ ان لوگوں کو سزا دیں، یا اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کریں۔ یعنی اللہ نے ذوالقرنین کو کہا کہ اب آپ سزا دینا چاہیں سزا بھی دے سکتے ہیں ان سے کوئی بھی، کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بزور بازو جب کوئی علاقہ فتح کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، تو وہاں پہ اپنے احکامات یا وہاں پہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں وہ لاگو کر سکتے ہیں آپ ان کے طریقے پہ۔ اور پھر کہا کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اور بہتر ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، تو انہوں نے کہا کہ من ظلم، ان میں
میں سے جو کوئی بھی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، من ظلم، جس شخص نے بھی ظلم کیا، فسوف نعذبہ، تو ان قریب اسے ہم سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، یرد لوٹا دیا جائے گا الی ربہ، اپنے رب کے پاس، اور وہ اسے سخت عذاب دے گا، عذابا نکرا، عجیب عذاب دے گا، سخت عذاب دے گا۔ کون؟ اللہ کی ذات اسے عذاب دے گی۔ اگر یہاں کوئی کرے گا پھر اسے ہم سخت سزا دیں گے، اگر پھر بھی اس نے مانا نہیں، وہ بغاوت کے اوپر اتر آیا، اور اس کے متعلق تو یہ اعلان کیا اس نے کہ اگر کوئی بندہ یہاں نافرمانی کرے گا، بگاڑ پیدا کرے گا، تو اس کو یہاں بھی سزا دی جائے گی، اور پھر اللہ کی ذات بھی وہاں بھی سزا دے گی۔ اور دوسری بات اس نے کی، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور بہرحال جو شخص ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھے اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کے لیے بہترین جزا ہے، بہترین بدلہ ہے۔ اب یہی وہ بات جو آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کی، وہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے مہمانی جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے، وہ کامیابی والی زندگی گزارنے والے ہیں۔ اب وہ بھی اعلان یہ کر رہے ہیں کہ اما من آمنا، جو بندہ ایمان لے آیا اللہ کی ذات کے اوپر، وعمل صالحا، اور اس نے اعمال صالح کیے، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کے لیے بہترین جزا ہے۔ یہ دوسرا رخ، پہلا رخ نہ ماننے والوں کا تھا، اب یہ ماننے والوں کا ہے، ان کے لیے اللہ نے بہترین جزا جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ اور فرمایا کہ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ وَسَنَقُولُ، ہم بھی یہ ان قریب یعنی اس سے جو بات کریں گے، امرنا، اپنے کام کے متعلق، حکم کے متعلق، اس طرح آسانی والا معاملہ کریں گے۔ تو اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو اچھے عمال کرے گا اچھے بدلے کا مستحق ہے، تو دونوں رخ بیان کر دیے گئے۔ جب علاقہ فتح کیا، علاقہ فتح کرنے کے بعد اس کے پاس اختیار تھا کہ جو کرے، اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو یہ جتنا اس طرف کا علاقہ تھا، عراق اور عراق سے آگے شام اور یہ سارے بہت سارے علاقے جتنے تھے، یہ سارے کے سارے انہوں نے فتح کر لیے تھے۔ اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ عرب بھی دو حصوں کے اندر، ایک عراق عرب تھا، ایک شام عرب تھا، یہ سارے جو ہے، اور اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو نسلیں چل رہی تھیں وہ تین ہی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت حام اور حضرت یافس اور حضرت سام، ان کی جو ہے وہ اولاد میں سے چل رہی تھیں۔ تو یہ سامی جو ہے زیادہ تر جو اولاد تھی وہاں پہ ان علاقوں کے اندر موجود تھی۔ تو بہرحال اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ دونوں چیزیں ہوئیں، ثم اتبع سببا، یہ ایک سفر ان کا ہو گیا کہ جو انہوں نے مغرب کی طرف کیا تھا، ثم اتبع سببا، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، سببا، ایک اور انہوں نے اپنی منزل ڈھونڈی، ایک اور راستہ ڈھونڈا، اس کی طرف اتبع، وہ چلنا انہوں نے شروع کر دیا، اپنا لشکر لیا اور اس طرف چل پڑے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتی یہاں تک کہ اذا، جب بلغ، وہ پہنچے، مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ اب وہاں بھی یہی ہوا کہ جب وہ پہنچے مکران کے ساحل کے اوپر، بعضوں نے لکھا ہے مکران کا ساحل ممکن ہے کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے، تو اس جگہ کے اوپر پہنچے، اور وہاں انہوں نے جب دیکھا کہ آگے سمندر آ گیا، اور انہوں نے دیکھا اسی طریقے سے وہی منظر دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کونے کے اوپر پہنچ گئے، تو وجدہا تتلو علی قوم، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی گئی، یعنی ایسے لوگ تھے اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس کوئی نہ لباس یا ایسی کوئی چیزیں، اس طرح کے مہذب لوگ نہیں تھے، تو اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے، ان کی کیفیت ایسی تھی۔ تو یہاں پہ جب اس نے اس علاقے کے اوپر جو آیا، کذالک، اسی طرح ہوا، یعنی یہ واقعہ اسی طرح ہوا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی، احطنا، ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا، بما لدیہ، جو کچھ اس کے پاس تھا، خبرا، اس کی ہمیں خبر تھی، جو یعنی کہ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اس کے متعلق اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہمیں اس کی پوری کی پوری خبر تھی۔ تو دوسرا اس کا ذوالقرنین کا جو سفر تھا وہ اس طرف کا تھا، یعنی طلوع شمس یا مشرقی جو جانب تھی جہاں پہ وہ رہ رہا تھا اس طرف اس کا سفر تھا۔ اور تیسرا ثم اتبع سببا، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، اتبع، انہوں نے اتباع کی، چل پڑے، سببا، ایک اور راستے کی طرف، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، سدین کہتے ہیں دیوار کو جو روکنے والی ہو، سدین دو پہاڑوں کے درمیان یہ ایک دیوار بنائی گئی تھی،
اس کے متعلق ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان یا اس دیوار کے پاس پہنچ گئے، وجد من دونہما قوما، تو وجدہ انہوں نے پائی ان دونوں کے علاوہ وہاں بھی ایک قوم جو ہے انہوں نے پائی، یعنی ان پہاڑوں کے جو تھے جہاں ملنے کی جگہ تھی تو وہاں انہوں نے ایک قوم کو وہاں پایا کہ وہاں پہ وہ لوگ جو ہے رہ رہے تھے، لا یکادون یفقہون قولا، جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے، یفقہون قولا، لا یکادون یعنی قریب نہیں تھا، یفقہون کہ وہ سمجھتے ہیں قولا بات، کوئی ایسی قوم تھی کہ اس کی زبان یا بولی یا اس کا انداز رہنے کے ایسے لگ رہے تھے کہ وہ بالکل سمجھنے سے آری تھے لوگ، ان کے متعلق وہ بالکل جو ہے ایسے لوگ تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے قالوا یا ذا القرنین، تو انہوں نے کہا یا ذا القرنین کہ اے ذو القرنین، ان یأجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، مفسدون وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، یعنی اس زمین میں وہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو اب یہاں پہ انہوں نے یہ بات کی، ذوالقرنین سے شکایت کی، کہنے لگے کہ یاجوج ماجوج ہیں اور یہ جو ہے اس زمین کے اندر، اب یہاں پہ انہوں نے تو ترجمے کے اندر لوگ لکھا ہے کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، بعض علماء نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کیا تھے، انسان تھے، کیا تھے، مختلف ملک اور نسل تھی، جو بھی چیزیں، لیکن ایک قوم تھی یا ایک لوگ تھے یا جو بھی کوئی تھا، ایسی چیز تھی کہ جو اس زمین کے اندر فساد پیدا کرتی تھی، تو فہل نجعل لک خرجا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں کہ جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں، ان تجعل یہ کیا بنا دیں، بیننا ہمارے و بینم اور ان کے درمیان سدا دیوار بنا دیں، تو اب یہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سے مطالبہ کہ آپ اس کے متعلق کریں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ ایسا کریں کہ ایسے ہمارے لیے کوئی دیوار یا کوئی ایسی چیز بنا دیں، تو قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا، ما مکنی اللہ نے جو مجھے طاقت دی ہے، اقتدار دیا ہے، میں فی ربی میں رب نے دیا ہے، وہی میرے لیے بہتر ہے، فیہ ربی خیر، اسی کے اندر اللہ خیر رکھے، مجھے آپ کی کوئی اتنی وہ کس چیز ضرورت نہیں ہے، فَإِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تو لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو، فَإِنُونِي میری مدد کرو، بقوہ اپنی طاقت کے ساتھ، تو یہاں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار، ردما مضبوط دیوار جو ہے میں بنا دوں گا، تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اب یہ بات ان کی آپس کے اندر طے ہو گئی کہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، یہ دو پہاڑوں کے درمیان یہ جگہ ہے، اس کے متعلق بحیرہ کیپسین ہے، یہ جو بھی ہے مختلف یہاں پہ آراء لکھی گئی ہیں کہ فلاں جگہ ہے، اور اس کے ابھی تو آثار ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ختم ہو چکے ہیں، تو بہرحال آتونی زبر الحدید، تو مجھے لوہے کی چادریں لا دو، آتونی مجھے لا دو، زبر چادریں یا تختیاں، الحدید لوہے کی چادریں لا دو، حتی اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، تو قال انفخو کہا کہ اب آگ دہکاؤ، اب اس کو جو اور خوب ویسے تو پھونک مارنا ہوتا ہے اس طرح، یعنی پھونکنا، اس کو اور آگ کو جو دہکاؤ، اس کو جو پھیلاؤ، تو حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا، جعلو اس کو آگ بنا دیا، اذا جب جعلو اس کو بنا دیا، نارن آگ بنا دیا، قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آتونی افرغ علیہ قطرا، کہ پگھلا ہوا تانبا اب اس کے اوپر انڈیل دو، یعنی وہ لے آؤ اس کے اوپر انڈیل دو، تو آتونی کہ لا دو، افرغ اس کو انڈیل دو، علیہ اس کے اوپر قطرا، یعنی اس دیوار کے اوپر اس تانبے کو جو ہے کر دو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اس کو جب خوب گرم کر دیا، لوہا بالکل پگھل گیا، اس کے اوپر تانبا ڈال دیا، تو اس وقت وہ بن گئی۔ اب اس دیوار کے متعلق آتا ہے کہ یہ 50 میل جو ہے وہ لمبی تھی اور 29 فٹ اونچی تھی، 29، اور اسی طریقے سے 10 فٹ چوڑی تھی، تو ایسی مضبوط دیوار بن گئی کہ اس کے اوپر فمستطاعوا ان یظہروا ومستطاعوا له نقبا، چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے، فمستطاعوا ان طاقت نہیں رکھتے تھے، ان یظہروا یہ کہ اس کے اوپر وہ ظاہر ہو جائیں یا اس کے اوپر چڑھ جائیں، ومستطاعوا له نقبا اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے، ومستطاعوا نہ طاقت رکھتے تھے، له نقبا اس کے اندر نقب لگانے کی، سوراخ کرنے کی، یہ یعنی وہ نہیں کر
سکتے تھے۔ اب اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ قال ھذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ اب اس بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا جد تھا، بڑا تھا، میرے پاس طاقت تھی، میرا عقل تھا، میں نے اس کو استعمال کیا، میں نے یہ چادریں منگوائیں اور اتنی بڑی دیوار اور اس طریقے سے میں نے اس کو قائم کیا۔ اس نے کہا کہ قال ھذا رحمت من ربی، کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس نے کرم فرمایا، اس نے یہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں اس چیز سے بچا لیا۔ تو اب اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ کھودتے تھے، کرتے تھے، مختلف بعضوں نے بہت ساری روایات بیان کی ہیں، بڑا لمبا تفصیلی، لیکن ہمارا جو وقت ہے اس کے اندر ہم صرف وہی جو اجمالی تفسیر ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری وہ دیوار بن گئی اور رکاوٹ بھی ان کو لوگوں کے لیے پیدا ہو گئی۔ اب اس کے متعلق یہ کون سا علاقہ بنتا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، بعض لوگوں نے اس کے متعلق چائنا کے متعلق بھی یہ بات کی ہے، یا اس قسم کے لوگوں کے متعلق بات کی ہے کہ ممکن ہے یہی پھر بعد میں بھی جو آئیں گے اسی کے متعلق یہی معیشت میں چھا جائیں گے، قرب قیامت کی نشانیوں کے متعلق بھی ہے۔ تو ساری باتیں بہرحال جو یہاں فرمایا جا رہا ہے انہوں نے یہ جو قائم کر دی، ان کے متعلق وہ کہنے لگے کہ رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، تو کہنے لگے کہ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پھر جب میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا جَعَلَهُ دَكَّا، تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا، دکا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی یہ دیوار۔ یہ اللہ نے ایک وقت تک اس کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اس وقت تک یہ رہے گی، اس کے بعد اللہ کی ذات اس پردے کو ہٹا دیں گے، اس کو اللہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیں گے، اس کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، یعنی اللہ نے جو کہا ہے وہ سچا ہے، اور آج ایسا ہی ہو چکا ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کریں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ وَتَرَكْنَا، ہم چھوڑ دیں گے، بَعْضَهُمْ، ان میں سے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموج فی بعض، جیسے موجیں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ٹکراتی ہیں کہ ایسا ہوگا کہ اس طریقے سے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، کہ ہم جب ان کو چھوڑیں گے یا ان کی حالت ایسی کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں الجھ رہے ہوں گے یا آپس میں جو ٹکرا رہے ہوں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے۔ وَعَرَضْنَا، اور ہم پیش کریں گے، جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضا، سامنے۔ اللہ کی ذات فرما رہے کہ پھر اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ پھر انہیں وہ حقیقت نظر آ جائے گی جہنم کے متعلق، کہ جہنم اور وہ ساری چیزیں، تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، غطاء پردے کو کہتے ہیں، جن کی آنکھوں میں عن ذکری، میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا، نصیحت کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، لا یستطیعون سمعا، حقیقت کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اور وہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بار بار ایسے کام کرتا ہے، تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی ذات اس سے وہ ہدایت کی یا وہ جو اچھے کام کی توفیق اللہ وہ سلب کر لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، پھر اس کو نہیں دیتے ہیں، پھر اس کو اچھی بات سنتا بھی ہے تو اچھی نہیں لگتی ہے، اس سے خیر کی چیز جو ہے وہ اچھی بھلی نہیں لگتی ہے بلکہ نقصان دہ معلوم ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں اسی طریقے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ان کی آنکھوں پر دنیا میں پردے ڈال دیتی ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، کہ نہیں رکھتے تھے۔ اب انہیں یہاں سمجھ نہیں آ رہا، جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہمارے لیے نفع کی چیز تھی، کیا ہمارے لیے نقصان کی چیز تھی۔ بعض اوقات ہم دیکھ رہتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کسی ایک ایسی چیز کے پیچھے پڑے جس کے اندر سراسر نقصان ہے، لیکن ان کو حقیقت اس کی سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ ان کی مثال ایسے بچوں کی ہے، چھوٹے بچے جب آپس میں کسی نہ کسی چیز کے اوپر الجھ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں خود ہی اس کو توڑ بھی دیتے ہیں، ختم بھی کر دیتے ہیں، اس کی اہمیت ان کے سامنے کوئی نہیں ہوتی۔ ابھی کھیل رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا اس کو سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ میدان کے اندر ایسی پڑی رہے گی۔ اب پہلے اسی کو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک سمجھا، اور ایسے ہماری انسانوں کی مثال ہے کہ ہم بھی دنیا کے پیچھے پڑے
ہوئے ہیں، جب وہ فرشتہ آ جاتا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی اہمیت اس جہان کے اندر اس کی کوئی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے اگر یہاں استعمال کر کے چلے جائیں۔ تو بہر اللہ کی ذات ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے ان واقعات کو سمجھنے کی اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی یا اللہ تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی ہر قسم کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے یا اللہ اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔